پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ سبحان اللہ چلتی رہی مولا کے جو چلتی رہی مولا کے جو قدموں سے لپٹ کر بی بی فاطمہ کی شان میں مرثیے کے دو تین بند پیش خدمت ہیں. بسم اللہ جی. زور میسم ہو عطا جذبہ قمبر دے دے، زور میسم ہو عطا جذبہ قمبر دے دے، فکر کو میری مہکتا ہوا کوثر دے دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے الفاظ کو جبریل کا شیپر دے دے، میرے الفاظ کو جبریل کا شہپر دے دے، میرے اشعار کو الماس کا پیکر دے دے. اللہ اکبر سبحان اللہ. سر ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ. سر ابھی مارکائے لوح و قلم کرنا ہے، مدحت فاطمہ زہرا کو رقم کرنا ہے. اللہ اکبر. اور شعر ہے کہ اے خدا بندے عاصی ہوں، گنہگار ہوں میں، ہاں تیری بخشش پہ ہم کا سزاوار ہوں میں. سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. کون کہتا ہے فردوس کا حقدار ہوں میں، صرف زہرا کی عنایت کا طلبگار ہوں میں. اللہ یہ حقیقت ہے کہ اس در سے جو منسوب ہوا، مثل دیبل وہ یہاں وقت کا یعقوب ہوا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک بے شک. آخری بند پیش خدمت ہے کہ ہاشمی مطلبی مکی و امی لقبی، سارے القاب جلی سے ہے ملقب جو نبی، ہے زمانے پہ آیا اس کی یہ اعلیٰ نسبی، جس کے بابا کو کہیں لوگ رسول عربی، جس کے فرزند کو ولیوں کا ولی کہتے ہیں، جس کے فرزند کو ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اس کے شوہر کو زمانے میں علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدد. میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب توقیر میری صاحب. شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شب جمعہ کے پروگرام میں آج کی مجلس برائے ایصال ثواب مرحومہ جلیس فاطمہ بنت نثار حسین، اور ایک اور ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے نام بتایا ہے، وہ ہے ہمارے ایک برادر مومن برادر کا انتقال ہوا، نفیس کاظمی صاحب ابن مظہر کاظمی صاحب. ان کے ایصال ثواب کی آج مجلس ہے، اور ان کی ایصال ثواب کی مجلس کے سلسلے میں جو آج کے ہمارے بانی ہیں جنہوں نے آج ہماری مجلس کو اسپانسر کیا، اس میں جناب محترم ڈاکٹر عظیم حسین صاحب ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ مرحومین ڈاکٹر عظیم حسین صاحب کے، ان کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو اصال کریں، اور جملہ جو حاضرین مجلس ہیں اور جملہ جو مومن مومنات ہیں ان کی روح کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ان کی روح کو اصال کر دیں، ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار اس سورہ فاتحہ کے صدقے میں تمام مرحومین بالخصوص مرحومہ جلیس فاطمہ بنت نثار حسین اور محترم
ہمارے برادر نفیس کاظمی مرحوم ابن مظہر کاظمی صاحب کے لیے درجات بلند کرے. اور میرا دعا صحت کی بھی اپیل ہے. اور جو ہمارے جو کچھ مومن بھائی ہیں جو کہ پچھلے کئی گزشتہ دنوں سے شدید علیل ہیں کرونا کے سلسلے میں، ان کے لیے دعا ہے. ان کے لیے آپ 5 دفعہ یوٹیوب کا جو ہے ورد کریں اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں. برادر ہمارے حسن علی صاحب ہیں اور ناصر علی صاحب ہیں اور دیگر جو مومن مومنات موذی بیماری میں مبتلا ہیں، ان سب تو میں دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو کہ وہ آ کر کلام پاک کی تلاوت کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین. اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد. آل محمد. جزاک اللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ ہمارے برادر تلاوت کر رہے تھے. میں اس کے بعد حدیث قصہ کے لیے جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت کریں. جناب ڈاکٹر حسن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ في بعض الأيام وقال لي فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال يا فاطمة فاطمتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه البدر في الليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن الأقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وتمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وتمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء.
فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معه الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع بلديك نائم تحت هذا الكساء. فأخبر علي عليه السلام نعم الكساء. فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة السلام عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي وإني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل البيت نبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها فبعلوها وبنوها. اللهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمر منيرة ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور لا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعزن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا فكذلك شيعتنا فازوا أو سعيدوا ورب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين وفيهم مهمور إلا فرج الله همه آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. قال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد آل محمد میرے میں یہ تھے ہمارے جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب جو کہ حدیث قصہ کی تلاوت کے شرف حاصل کر رہے تھے. مولا کی توفیقات میں اضافہ کر. میں گزارش کروں گا جناب عابد علی صاحب سے کہ سلام پڑھیں بی بی کی بارگاہ میں. جناب عابد علی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر اللہ اکبر. ایسا کوئی بیمار ہے
سجاد سے ہٹ کر رکھ دے جو بنا تیغ کے، رکھ دے جو بنا تیغ کے، دربار الٹ کر واہ 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 واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. احسان کوئی بیمار ہے، سبحان اللہ، واہ جی، سلامت رہیں. سجاد سے ہٹ کر پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ، پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ. سبحان اللہ. چلتی رہی مولا کے جو، چلتی رہی مولا کے جو قدموں سے لپٹ کر احسان کوئی بیمار ہے، اللہم صلی اللہ. سجاد سے ہٹ کر میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، آزادیاں جاتی ہیں، آزادیاں جاتی ہیں، قدموں میں سمٹ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. احسان کوئی بیمار ہے، سبحان اللہ. سجاد سے ہٹ کر تم عابد بیمار کو بیمار نہ سمجھو، تم عابد بیمار کو بیمار نہ سمجھو، دم لے گا ہزاروں سے، دم لے گا ہزاروں سے، اکیلے ہی نمٹ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. احسان
سجاد سے ہٹ کر جزاک اللہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سید سجاد کے پیروں ہیں اللہ سبحان اللہ. جو سید سجاد کے پیروں ہیں تکلم، حق بات وہ کرتے ہیں، حق بات وہ کرتے ہیں، سردار بھی ڈٹ کر. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جی ماشاء اللہ جی. بہت سلام کیا علیکم جی، خوبصورت ماشاء اللہ. کلام آپ نے پڑھا اور ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں پڑھا. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو الہی آمین الہی آمین. میں اس کے بعد جناب گزارش کروں گا علی جناب مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ گزشتہ کئی مجالس سے ہمارے ساتھ ہیں. 2 سے 3 میرے خیال میں تیسری مجلس ہے ان کی، اور مسلسل اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی خطابت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت زیادہ معلوماتی مجالس ہیں ان کی. میں ان سے گزارش کروں گا کہ مجلس سے خطاب فرمائے جناب مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعت للمطیعین ونجات للطالبین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة لأعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جل فرجہ. میں آپ تمام حضرات سے التماس کروں گا کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے جناب محترمہ مرحومہ جلیس فاطمہ بنت نثار حسین صاحب کی روح کو اور ان کے تمام بزرگوں کی ارواح کو بخش دیں. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں اسی آیہ کریمہ پر اس سے پہلے بھی کچھ عرض کر چکا ہوں. جو سورہ توبہ جو نواں سورہ ہے،
اس کی 119ویں آیت ہے یہ، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے خطاب کرتے ہوئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لا چکے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، تقوی الہی کو اختیار کرو، فکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اسی آیت کے سلسلے میں کچھ اور بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، حالانکہ میرا علم بہت ہی محدود ہے اور میری زبان صاحب لکنت ہے، وہ روانی نہیں ہے جو حسین کے چاہنے والوں کی زبان پہ ہونا چاہیے ہے، اور وہ روانی نہیں ہے جو آل محمد کی کو اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ نہ وہ قرآن کی روانی ہے۔ تو جب قرآن کی روانی بھی نہیں ہے اور آل محمد کے یا حدیث کی روانی بھی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ اتنا آسان بھی نہیں ہے میرے لیے۔ لیکن میں اپنی شد بیانیوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ میری ہمت اور بڑھے گی۔ بسم اللہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہم سب کے لیے بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، ایک ایسا مؤسسہ ہے کہ جو اردو کی ترویج و ترقی کے لیے یا اردو کے دفاع کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اور میری یہ خواہش ہے، میری عرض ہے آپ حضرات سے کہ آپ تمام حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ اردو کو قائم و دائم رکھیں، اس لیے کہ ہمارے مذہب کی بھی زبان ہے ہندوستان پاکستان میں، اور ہمارے کلچر کی بھی زبان ہے۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ۔ ہمارا کلچر اس زبان کا محتاج ہے کہ جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے دی ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو تمدن ہے، ہمارے جو اخلاقیات ہیں، ان سب کی حفاظت کرنے والی یہ زبان ہے۔ بے شک۔ اور اگر ہم نے اس زبان کو لوز کر دیا تو یقینی طور سے ہم اپنے کلچر کو لوز کر دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر عربی کی وہ دعائیں اور قرآن مجید کی وہ تلاوت جو ہم کر سکتے تھے آسانی سے، کیونکہ اردو نے ان تمام حروف کو اڈاپٹ کر لیا ہے جو عربی میں ہیں، جو دوسری زبانوں میں نہیں ہے، صرف عربی اور فارسی میں ہیں۔ تاکہ ترکی میں بھی یہ حروف نہیں نظر آتے، جب سے انہوں نے انگریزی کو اپنا رسم الخط بنایا ہے، اس کے بعد سے ترکی زبان میں بھی نہیں ہے اور دوسری زبانوں میں بھی نہیں ہے، لیکن عربی کے یہ حروف فارسی اور اردو میں ہونے کی وجہ سے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کو الف عین کا فرق محسوس ہوگا، آپ کو تو تا کا فرق محسوس ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ زے زا زاد زوئے ان سب میں کے حروف کی ادائیگی مختلف ہے۔ تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن مجید کی زبان ہے وہی زبان ہم اپنے یہاں اڈاپٹ کر چکے ہیں، اور اس کو ہم نے اپنے اردو کی زبان میں داخل کر لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم دعا پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ہم طریقے سے پڑھتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم غلطی نہیں کر رہے ہیں، بشرطے کہ ہم نے تجوید کی کوشش کی ہو اور اس کی تمرین کی ہو۔ بہرحال یہ تو مختصر سی بات تھی، میں نے عرض کی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ اس اردو فاؤنڈیشن کی جتنی مدد کر سکتے ہوں اپنے شمولیت کے ذریعے، اپنے کنٹریبیوشن کے ذریعے سے وہ آپ کریں، اور بس اس خیال سے آپ کریں کہ ہم آل محمد کے مراثی کے لیے، سوز و سلام کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ قبول فرمائیں۔ صلوات بھیجیں۔ صلی اللہ محمد۔ جزاک اللہ جی۔ عزیزان گرامی، مجھ سے کہا گیا کہ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ آیت کے سلسلے میں اور عرض کروں، تو میں حاضر کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے، اس زبان کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں، اور ایک ایک لفظ کے میں نے عرض کیا کہ عربی میں معنی مختلف ہوتے ہیں، اور کس لفظ کے کون کون سے معنی کس آیت میں استعمال ہوئے ہیں،
کہ سوائے محمد و آل محمد کی اور کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ 11ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا فلاسفر سمجھا جاتا تھا، اور اس نے قرآن مجید کے تناقض کو پیش کیا تھا کہ قرآن میں جگہ جگہ پر اختلافات ہیں، اور اس کا جواب امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک شاگرد نے دیا تھا۔ امام نے اس کے ذریعے سے اس کو جواب دلوایا تھا کہ تجھے کیا پتہ کہ اللہ نے کیا معنی اس وقت اس آیت میں حاصل کیے ہیں اور کیا معنی اس آیت میں حاصل کیے ہیں، تجھے کیا پتہ کہ اللہ کا کیا مقصود ہے۔ تو شاعر کے اشعار کے معنی پوری طرح سے آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو کلام اللہ کو انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بے شک، ماشاء اللہ جی۔ اور اس کا یہ جواب جو تھا اتنا ساکت جواب تھا، مسکت جواب تھا کہ وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے جو بھی اعتراضات قرآن مجید پہ لگائے تھے وہ تمام کے تمام اعتراضات اس نے پھاڑ کے پھینک دیے۔ تو بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو یہاں پر ہم نے عرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین میں سے نہیں ہو جاؤ۔ ایک ہے من اور ایک ہے ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ سے اور ماں مانے ساتھ، یعنی ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جب تم جو لوگ ایمان لا چکے ہو، جب پرہیزگار بن جاؤ گے تو اس کے بعد تمہارا اگلا مرتبہ ہے کہ تم صادقین کے پیچھے پیچھے رہو، صادقین کے دامن سے متمسک رہو، صادقین کے ساتھ رہو۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صادقین میں سے ہو جاؤ گے، من الصادقین نہیں ہوگے تم۔ من الصادقین ہونا کچھ اور ہے اور صادقین کے ساتھ ہونا کچھ اور ہے۔ واہ، اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کل کے دور میں جلوس اور کافی لوگوں کے پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جلوس کے آگے آگے ہوتے ہیں، اور کچھ جلوس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل آخر میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بھی ساتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آگے وہ جاتے ہیں کہ جن کے اوپر جنہیں پورا یقین ہو اپنے احتجاج کے اوپر، اور جو اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر لاٹھی چارج ہو تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اگر گولیاں برسیں تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، سبحان اللہ۔ اور ہم اس احتجاج کو پیش کر کے رہیں گے۔ اور پیچھے وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اس وقت تک ساتھ دیتے ہیں جب تک ان کو اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے، اور اللہ جب اکبر۔ تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاء ہم اللہ۔ ساتھ میں ہیں تو ہمارا فوٹو بھی کھینچے گا، ہمارا نام بھی آ جائے گا شاید، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا لیکن کہنے، کے بعد جیسے ہی ان کے خلاف، اس جلوس کے خلاف، ان قائدین کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی ان کی مخالفت ہوتی ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو یہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ آپ نے غور کیا؟ یعنی میں الفاظ میں وہ معنی تو نہیں شامل کر سکتا کہ جو اس کے پیچھے ہیں، وہ بہت تو خوب۔ عالی جو ہے خود ہی متوجہ ہوتا ہوگا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سامنے والے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے چوٹ بھی کھاتے ہیں، بہت سی مار بھی کھاتے ہیں، بہت سے زخمی ہوتے ہیں، بہت سے شہید بھی ہو جاتے ہیں، اور پیچھے والے اپنا بچاؤ کر کے پیچھے کی گلی سے چل جا۔ اور کیا کیا، بہت زیادہ غور کیا۔ اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ایسے لوگ کبھی کوئی مار نہیں کھاتے، کبھی کوئی چوٹ نہیں کھاتے، لیکن جب کبھی اس بات کا دعویٰ کرنا ہوتا ہے کہ ہم بھی ساتھ میں ہیں تو وہ فوٹو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی ساتھ۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی یعنی تحریک کے سلسلے میں بھی جنگیں بھی ہوئیں، اور اکثر مباہلہ بھی ہوا، مقابلہ بھی ہوا، یہ سب ہوئے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ شہداء میں کس کے نام ہیں۔
واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا سبحان کہنے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو صرف منہ دکھانے کے لیے سامنے تھے، اس میں کس کا نام ہے؟ تو آپ پتہ ہو جائے گا کہ جو یہ آئے تھے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم میں اتنی وہ ضرورت نہیں ہے، اتنی تمہاری پوزیشن اور تمہاری حیثیت اور تمہارے قلب میں صفائی نہیں ہے کہ صادقین میں سے ہو جاؤ، تو کم از کم صادقین کے ساتھ تو ہو جاؤ، تاکہ نام ہی اللہ اکبر باجی واہ واہ جی واہ 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 واہ، حیدری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور فرمایا آپ نے؟ جی جی بسم اللہ۔ اب بڑا غور۔ صادقین کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ صادقین کا ایک گروہ تھا، ایک گروپ تھا جو موجود تھا اس وقت کہ جس وقت قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو۔ جی اگر صادقین کا وہ گروہ موجود نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیت نہ کہتی کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو چیز وجود نہیں رکھتی، فلسفے میں یہ کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو اصول فقہ میں اور فلسفے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اس کے ساتھ کوئی کسی چیز کا ساتھ ہونا معنی نہ دارت۔ تو پہلے سے ایک گھر ہو تب آپ گھر میں داخل ہوں گے، پہلے سے ایک جگہ ہو تو اس جگہ پہ آپ بیٹھیں گے، پہلے سے کوئی استاد ہو تو استاد سے تعلیم حاصل کریں گے، پہلے سے کوئی صادق موجود ہو تو صادق کے ساتھ آپ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سلوات بھیجیں محمد والے پہ۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ صادق نہیں کہا ہے، اگر صادق کہا گیا ہوتا تو لوگ کہتے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جمع ہے صادق کی، تو اس کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ تھے جو پیغمبر اسلام کو جو صادق سمجھتے تھے، اسی مرتبے کے اسی لیول کے لوگ ہونا چاہیے ہیں، تبھی تو صادقین کا ایک گروپ بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جب ایمان لانے کا اعلان کر چکے ہو تو ذرا تقوی اختیار کرو اور پھر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے متقی بنو۔ متقی بن جاؤ گے تب امام المتقین کے ساتھ ہو کر صادقین کے گروپ میں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلی منزل ہے کہ مسلمان ہو، اسلام لاؤ۔ دوسری منزل ہے کہ صاحب اسلام لانے کے بعد صاحب ایمان ہو، اور تیسری منزل یہ ہے کہ سچا ایمان ہو۔ کیونکہ ہم ظہر کی نماز میں اکثر یہ دعا پڑھتے بھی ہیں کہ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدن صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا۔ یعنی اے میرے پروردگار، یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں سچا ایمان عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان صادق، ایمان سچا عطا فرما، اور زبان ایسی عطا فرما کہ جو تیرا ذکر اور صادقین کا ذکر کرتی رہے، اور ایسا دل عطا فرما کہ جو تجھ سے خوف کھاتی رہے، ماشاءاللہ، صبر کرتا رہے ان مصیبتوں پر، اور علم ایسا ہو کہ جس سے ہم کو صحیح راستہ پتہ چلتا رہے۔ یہ تمام جو ہماری دعائیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایمان کا اعلان کرتے ہیں
لیکن آخر میں ایمان میں شک کا اظہار بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب شک کا اظہار ہوا تو وہ ایمان تو رخصت ہو گیا. تو اس لیے حکم ہے کہ اگر تمہارا ایمان رخصت ہو رہا ہو تو تم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو کہ ایماناً صادقاً عطا ہو جائے. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء بھیجیں اللہ. ہمارے محمد پہ. اللہم اللہم صلی علی محمد محمد. ایمان صادق ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اتفاق ایسا ہے کہ 20 منٹ میری مجلس کے گزر گئے اور ابھی میں آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض نہیں کر سکا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں پیش کروں کہ میں نفس کے جہاد کے اوپر کچھ عرض کروں. لیکن میں نفس کے جہاد پر کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے. تو وہ پہلے میں نے مجلس میں اس سے عرض کیا تھا کہ جہاد کئی طریقے سے ہوتا ہے. جہاد بالسیف ہوتا ہے، جہاد باللسان ہوتا ہے، جہاد بالقلم ہوتا ہے. جہاد باللسان میں نے ابھی کہا کہ لسان صادقاً. جہاد بالقلم آپ سے کہا. جہاد بالنفس میں نے آپ سے کہا. جہاد بالنفس جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے سخت جہاد ہے، کہ جو ظاہراً تو بہت ہی اچھا آسان لگتا ہے لیکن واقعاً یہ جہاد جو ہے یہ کافی سخت جہاد ہے. اور اس کے لیے ہم کو صبح سے شام تک استغفار کرنا چاہیے. استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ لوگ ہم کو بہت ہی متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہوئے دیکھیں ہم کتنی قرت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جہاں دل میں یہ خیال آیا سبحان اللہ. وہاں وہ ساری کی ساری عبادت بیکار ہو گئی. بے شک. مجلس کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں حصہ جو ہم بانٹ رہے ہیں لوگ تعریف کریں کہ کتنا عمدہ حصہ ہم نے بانٹا ہے، کتنا ہم نے اچھا فرش بچھایا ہے. اگر فرش اچھا اس لحاظ سے بچھائے کہ سید عالم تشریف لائیں گی تو فرش پاک ہو، صاف ستھرا ہو، طاہر و مطہر ہو تو وہ ایک الگ دوسری صورت ہوگی. جہاں ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے اس فرش کو دیکھ کے لوگ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے صاحب حیثیت ہیں، ہمارے حصے کو دیکھ کر مجلس کو دیکھیں کہ کتنے صاحب حیثیت ہیں. اگر ہم مجلس یہ کر رہے ہیں تو یہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے کتنی اچھی طرح سے اپنے کو آگے بڑھا دیا ہے. تو آپ یقین مانیے کہ صبح سے شام تک استغفار کرنا چاہیے ہمیں اور اللہ سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے کیونکہ یہ تقوی سے بہت دور ہو جاتا ہے. تقوی یہ ہے کہ جہاد نفس ہو، اور جہاد نفس کے لیے انسان کو اپنے نفس کو تیار کرنا پڑے گا کہ اس کے دل میں سوائے اللہ کے خوف کے کسی اور کا خوف نہ ہو. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. میں وقت نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ چیزوں کو بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں. 2 طرح کے خوف ہوتے ہیں. ایک طرح کا خوف ہوتا ہے کہ جو انسان کو کسی ڈر سے اور کسی خطرے سے ہو، اور ایک خوف وہ ہوتا ہے جو محبت کا خوف ہوتا ہے. کیا بات ہے علامہ صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ. خوبصورت بات ہے. واہ 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 واہ. ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے سزا ہو جائے گی، پنشمنٹ ہو جائے گی، میرا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں میری زندگی بچے کہ نہ بچے، اس لحاظ سے خوف ہوتا ہے. اور ایک خوف ہوتا ہے کہ جو کسی کو ہم چاہتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ. بہت خوبصورت. جزاک اللہ جزاک اللہ علامہ صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اس کی ایک مثال عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ کچھ برے بچوں کے ساتھ یا کسی غلط طریقے سے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ایک سگریٹ پیتا ہوا دکھائی دے، اور کوئی اس کا جاننے والا یہ دیکھ لے کہ ہاں یہ سگریٹ پی رہا ہے اور اس کو یہ ڈر ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے والد بزرگوار سے میری شکایت کر دے، میری والدہ سے میری شکایت کر دے. تو وہ بچہ جب گھر آتا ہے تو خوف سے لرزتا ہوا آتا ہے.
اگر نفسیات انسانی کا آپ نے مطالعہ کیا ہو تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ مجھے باپ کھڑا ہو کے مارنے لگے گا یا گھر سے نکال دے گا، لیکن اس کو یہ ڈر ضرور ہے کہ میرے باپ کے دل کو تکلیف ہوگی کہ میرا یہ سبحان بچہ اللہ، اتنا اچھا تھا، اس نے یہ سگریٹ پینا کیوں شروع کر دی۔ اگر ایک بچہ پڑھنے کی طرف جا رہا تھا اور اس کے نمبر کم آ گئے تو اس کو یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ میرے بزرگ یہ کہیں گے تم فیل کیوں ہو گئے۔ یہ خوف محبت کا خوف ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ تو ہم کو جو اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر قرآن مجید یا دوسرے کتابوں کے ترجمے میں یہ آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ کوئی خوفناک شے نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارحم الراحمین ہے، جو رحم کرنے والے ہیں ان سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور خود اس نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ میں تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو اب جب اتنا رحم کرنے والا ہے تو اس کی سزاؤں کا اتنا ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی محبت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہماری اس محبت کو ختم نہ کر رہا ہو۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تو لہٰذا جزاک اللہ کو جزاک اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمارے اس عمل سے اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کسی بچے کی آ کے کسی نے شکایت کی کہ آپ کا یہ بچہ وہاں کھڑا ہوا برے لوگوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو ماں باپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اس طرح سے کیسے ہو گیا، ان لوگوں کے ساتھ کیوں چلا گیا۔ وہ تکلیف بچے کو خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے ڈرو، یہ نہیں کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے اس لیے ڈرو، بلکہ ہم سے اس لیے ڈرو کہ ہماری نگاہ میں جو تمہاری منزلت ہو رہی تھی وہ گر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ، جزاک ماشاء اللہ۔ اللہ۔ آواز سے بلند نعرے صلوات۔ ماشاء اللہم صل علی اللہ، عجل فرجہم شریف۔ اس سلسلے میں سبحان اللہ۔ کہوں گا کہ یہ جہاد جو جہاد نفس ہے یہ جہاد مال سے بھی بلند ہے۔ آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن یہ سوچ کے خرچ کریں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کسب حلال ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر مال کی کثرت کی شرط نہیں ہے، مال چاہے کم ہو لیکن ایثار اور خلوص اتنا زیادہ ہو کہ اگرچہ 5 روٹیاں دی جائیں تو ایثار اتنا ایسا ہو، اتنا بلند ہو، اتنا خلوص ہو کہ ان 5 روٹیوں کے بدلے میں سورہ حل عطا اتر آئے تو اسے کہتے ہیں سارے ہاں کام۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہم صل علی محمد، جزاک اللہ جزاک اللہ، خالص نیت کی شرط ہے اور ایثار کی شرط ہے کہ شہزادی کونین اس منزلت کی تھیں، اس ایثار سے اور اس خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے یہ 5 روٹیاں عطا کی کہ جس کے بدلے میں اللہ نے سورہ حل عطا اتار دیا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ شہزادی کونین کا کیا کیا مرتبہ ہے اور کس کس جگہ کے اوپر ہے۔ یہ وہ سورہ ہے، سورہ حل عطا، جو ان کے شان میں قصیدہ خوانی کر رہا ہے۔ اور ابھی تک شاید آپ نے اس بات کی طرف توجہ نہ کی ہو، لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ قرآن قیامت تک کے لیے رسول کا معجزہ ہے، بے شک، اور سورہ حل عطا شہزادی اور ان کے گھر والوں کے لیے قصیدہ ہے۔ تو یہ قصیدہ پیغمبر اسلام کا معجزہ قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا۔ جب تک قرآن ہے، جب تک اسلام ہے، جب تک رسول صاحب معجزہ ہیں،
उस वक्त शहजादी का ये इशार कयामत तक लोगों के सामने पेश किया जाता रहेगा, इसका कोई जवाब दुनिया में ना ला सकेगा। एक सलावत भेजने मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। नारे हैदरी या यानी फातिमा ज़हरा का इशार इतना अजीम इशार था और इतना मुकम्मल अमल था कि फरिश्तों की ये तमन्ना हुई कि इस अमल का कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाए। तो कोई उनके दरवाजे पर साइल बनकर आया, किसी ने अपने को मिस्कीन कहा, किसी ने अपने को यतीम कहा और किसी ने अपने को असीर कहा। यानी इस अमल में शामिल होने के लिए फरिश्तों ने अपने अपने अलकाब बदल दिए। क्या था कि वो फरिश्ता कि जो फरिश्तों का उस्ताद है, वो फरिश्ता भी अगर आ रहा है घर में तो कभी साइल बनकर आ रहा है, कभी पानी कराने के लिए आ रहा है, कभी चक्की पीसने के लिए आ रहा है। शहजादी हमें अपने अमाल में आप अपने ईसार में शरीक कर लीजिए। और हुजूर मोहतरम वो फरिश्ता जो दुनिया में हर जगह बगैर पुकारे चला जाता है, जब वो जनाब सैयदा के दरवाजे पर आता है तो बार बार इजाज़त लेता है, बार बार चाहता है कि उनको इजाज़त मिले। और इजाज़त उनको जब तक के सरवर कायनात सिफारिश नहीं कर देते उस वक्त तक के सैयदा उसको इजाज़त नहीं देती कि अंदर वो आए। गौर फरमाइए आप, अफसोस ये है कि अभी पैगंबर इस्लाम की आंख बंद हुई थी कि उसी शहजादी के पहलू पर दरवाज़ा गिरा दिया गया। पहलू में 3 पसलियाँ शिकस्ता हुई और शहजादे मोहसिन की शहादत हुई। जनाब सैयदा इस गम से, इस तकलीफ से इतनी ज़्यादा मुतासिर थी कि चंद ही दिनों के बाद उनकी शहादत हो गई। हाय, ये कौम किस तरह की कौम थी, ये कैसे मानने वाले थे रसूल के, कि जो देखते थे कि पैगंबर सुबह जब तशरीफ लाते हैं तो अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादुर रिसाला कह के सलाम करते हैं, तो शहजादी को अपनी जगह पर बिठाते हैं। अफसोस कि अभी आंख बंद हुई थी कि दुश्मनान अहले बैत ने, दुश्मनान इस्लाम ने ये दरवाज़ा गिरा दिया। भाई यही तो वजह थी कि लोग आते गए, चाहा कि उन्होंने आके इस बात का मुदावा सिर्फ ज़बान से करके बताएं, लेकिन शहजादी जानती थी और समझती थी कि दुश्मनान अहले बैत हैं, ये दुश्मनान रसूल हैं, ये दुश्मनान इस्लाम हैं, लिहाजा अपना मुंह फेर लिया और उनको माफ़ नहीं किया। अज़ीज़ाने गिरामी, सैयदा के ऊपर इतनी मुसीबतें इतने कम अरसे में पड़ी कि शहजादी को ये कहना पड़ा कि बाबा मेरे ऊपर वो मुसीबतें पड़ी, अगर ये मुसीबतें किसी और पर पड़ती तो दिन रात हो जाया करते। सुब्बत अलैया मसाइबो लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया। पर शहजादी अपने घर में रोती थी, लेकिन लोगों को ये भी इस बात के लिए भी नहीं एहसास हुआ कि शहजादी के वालिद बुजुर्गवार दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। शहजादी के जिस्म के ऊपर ये तकलीफ हुई है। आपने ये देखा होगा कि इमाम हसन की विलादत के बाद इमाम हसन का नाम रखा गया, इमाम हुसैन की विलादत के बाद इमाम हुसैन का नाम रखा गया, लेकिन जनाब मोहसिन के लिए ऐसा अंदाज है कि सरवर कायनात पहले ही से नाम रख जाते हैं कि लोगों को ये पता चले कि कोई बच्चा है जो जिसकी शहादत हो गई। हाँ, ये कैसी दुनिया थी कि जिसने सैयद ताहिरा को रोने भी ना दिया। अजीज़ान गिरामी, चंद ही अरसे में फातिमा ज़हरा की शहादत हो गई और एक मरतबा जब दुनिया से तशरीफ़ ले गई और जनाजा जनाब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने बाहर रखा, सैन खाना में रखा, तो हर एक बच्चे को बुलाया कि आके अपने माँ से जुदा हो लो और खुदा हाफिज कह लो। तमाम बच्चे आते गए। हुसैन इब्न अली एक कोने में खड़े हुए, सर को झुकाए रोते रहे। बाप ने कहा कि मौला ने कहा कि बेटा हुसैन,
تم بھی آ کر اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ حسین نے جواب دیا بابا جب تک ماما اماں مجھے نہ بلائیں گی اس وقت تک میں نہ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، میرے لال حسین آ جا، میرے کلیجے سے لگ جا۔ ہائے یہی تو وجہ تھی حسین اس بات کو تو ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ اماں جس محبت سے آپ نے مجھے بلایا تھا میں نے اسی طرح سے کربلا کے میدان میں سکینہ کو بلا لیا۔ الیہ الیہ یا بنیا، اے سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ تم اپنے باپ کی محبت کو جس طرح سے چاہتی ہو باپ تمہیں اس کا جواب دے رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات ایک بار پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے جلیس فاطمہ بنت نثار حسین صاحب کی روح کی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت عمدہ اپنی مجلس پر مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میں اپنے نہایت محترم جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ زیارت امام حسین پڑھائیں۔ جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ متوجہ السلام۔ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اپنی جانب سے، تمام مومنین و مومنات کی جانب سے، تمام مرحومین ملت جعفریہ کی جانب سے قربت اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن صارح والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ وطاعت الیقین ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امتاً ظلمتک ولعن اللہ امتاً قتلتک ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من مدلہمات ثیابہا، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک امام البر التقی الرضی زکی ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعالم الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مؤمن وبیابکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم سل وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت سائر الشہداء پڑھتا ہوں آپ سب کی جانب سے قربۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ، السلام علیکم یا اصفی اللہ وعبداہ، السلام علیکہ یا انصار دین اللہ، السلام علیکہ یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الزکی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ
بأبي أنتم وأمي تبت وطابت الأرض التي دفنتم وفزتم فوزا عظيما ويا ليتني كنتم معكم فأفوز معكم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سید الوسین، السلام علیکم یا ابو العلم و معدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا بقیۃ المؤمنین، السلام علیکم یا وارث رسول رب العالمین، السلام علیکم یا حسن بن علی امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدر الجحیم. السلام علیکم الحسین، السلام علیکم علی بن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین واصحاب الحسین، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعہ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا والتحیات علی الثناء، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی مخرجک بظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم محمد وآل محمد. ہمیشہ کی طرح سے ماشاءاللہ سے نہایت عمدہ زیارت آپ پڑھاتے ہیں، پڑھاتے چلے آ رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. حسین کے آج کی مجلس میں اصالہ ثواب کی مجلس ہی مرحومہ جلیس فاطمہ بنت نثار حسین اور ہمارے اور برادر تھے، ان کے لیے اور جملہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی یہ سال کی مجلس، ان کے لیے بھی درجات سب کے پروردگار بلند کرے. ہم بہت زیادہ نہایت شکر گزار ہیں ہمارے ڈاکٹر جناب محترم عظیم حسین صاحب کے کہ جنہوں نے اس مجلس کو اسپانسر کیا، اور ان کی بھی مولا توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور ہم شکر گزار ہیں آپ تمام حضرات کے جنہوں نے جو باقاعدگی سے ہماری مجالس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس میں. اور ہم مولانا صاحب کے بھی بالخصوص بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ وہ مسلسل ہمارے ساتھ تیسری مجلس میں آج بھی شامل تھے، اور بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ انہوں نے مجلس پڑھی. بہت ماشاءاللہ انداز خطابت بہت اچھا ہے اور مواد بہت اچھا ہے ان کے پاس ماشاءاللہ سے. مولا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے. اس کے ساتھ ہی میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ 5 مرتبہ اما یوجب کا ورد کر کے جو ہمارے برادر حسن علی صاحب ہیں اور ناصر صاحب ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں، پروردگار ان کو صحت کام لاتا فرمائے، پر جلد سے جلد گھر لے کر آئے ان کو. بسم اللہ.
يجيب المضطر إذا دعا يجيب المضطر إذا دعا يجيب المضطر. اللهم صل علی محمد وعلی صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى میں اردو محمد. فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے توفیر مہدی آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور جنہوں نے اس مجلس میں حصہ لیا. میں چلتے چلتے آپ کو نئے آنے والے سال کی مبارکباد بھی دوں گا اور دعا بھی کروں گا کہ پروردگار جس طرح سے ہمارا 2020 گزرا ہے اس طرح سے نہ گزرے. بہت زیادہ خوشیاں تمام لوگوں کو تمام پریشانی سے محفوظ رکھے پروردگار. اور دعا ہے ہماری کہ ہم زمانہ کا جلد سے جلد ضرور فرمائے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مائک میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے کروں. جزاک اللہ توقیر بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کی نظامت کے اور تمام سامعین کی شرکت کے. اور انشاءاللہ 7 جنوری کو مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ سبحان اللہ. چلتی رہی مولا کے جو چلتی رہی مولا کے جو قدموں سے لپٹ کر